تنقید کرنے والی نوپو شرما، کم سے کم وہ اپنی بھگوت گیتا کا مطالعہ ہی کر لیتی کہ رام جی نے جب سیتا جی کے ساتھ شادی کی تھی تو ان کی عمر محض 6 برس تھی۔ گوتم بدھ کی تعلیمات میں ماں یتریاہ کے نام سے آپ کا ذکر بلند کیا گیا، اور ہندو کتب بھگوت پران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی تعظیم اور آپ کا ذکر کلکی اوتار کے نام سے بلند کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں۔ یہ دنیا اس وقت ہمیں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا درس دے رہی ہے۔ یور ٹالرنس اینڈ یور فریڈم آف سپیچ از مائی فٹ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے قرآن مجید میں کہ اے نبی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب جہاں کہیں بھی ذکر خدا کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ٹائم سائیکل ہے، اور کسی نہ کسی ملک میں، کسی نہ کسی شہر میں، کسی نہ کسی علاقے میں اذان ہوتی ہی رہتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مؤذن ہواؤں اور فضاؤں میں نعرہ توحید بلند کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، وہاں پر ذکر مصطفیٰ بھی کرتا ہے۔ گویا کہ جب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مؤذن ہواؤں کو، فضاؤں کو معطر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ۔ اور بلندی ذکر کا ذریعہ محض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار، آپ کے جانثار اور آپ کے ماننے والے ہی نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن، آپ کے ایمان کے دشمن، آپ کے دین کے دشمن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور آپ کی توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ کہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں پہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام شیلواہ کی پیشن گوئی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی مثل ایک نبی کی آنے کی بشارت دیتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور کہیں پر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سچائی کی روح حق، فارکلیت اور وہ نبی کی نوید سناتے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ گوتم بدھ کی تعلیمات میں ماں یتریاہ کے نام سے آپ کا ذکر بلند کیا گیا، اور پارسی مذہب کی کتابوں میں آپ کو سوی شنت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہندو کتب بھگوت پران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی تعظیم اور آپ کا ذکر کلکی اوتار کے نام سے بلند کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید کرنے والی نوپو شرما، کم سے کم وہ اپنی بھگوت گیتا کا مطالعہ ہی کر لیتی۔ کیا یہ وہی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو کلکی اوتار یعنی ایشور کی طرف سے ایک ایسی برگزیدہ ہستی کا اس دنیا میں آنا کہ جو انسانیت کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے گی، وہ دیکھ لیتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا بھی مذاق نہ اڑاتی۔ وہاں پر لکھا ہے کہ کلکی اوتار دیودت کے اوپر جو ہے وہ سفر کرے گا، یعنی ایک ایسی سواری کے اوپر سفر کرے گا جو نہ صرف اڑنے والی ہوگی بلکہ وہ فرشتوں کی طرف سے دی گئی ہوگی۔ آپ اگر ہندو تعلیمات کا مطالعہ ہی کر لیتی تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا کہ رام جی نے جب سیتا جی کے ساتھ شادی کی تھی تو ان کی عمر محض 6 برس تھی۔ آپ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑنے والی سواری کا مذاق نہ اڑاتی۔ اگر آپ ہندو تعلیمات سے واقف ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ ہنومان بھی ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا کرتے تھے۔ یہ ظالم ایسی ہستی کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ماضی قریب میں ایک شاعر گزرے ہیں، اختر شرانی۔ اختر شرانی عام شعراء کی طرح شراب و کباب کے عادی تھے، اور ایک دن شراب کے نشے میں دھت اور چند نوجوانوں کے ساتھ بیٹھے جو کہ کیمونسٹ تھے۔ ان کیمونسٹ نوجوانوں نے حضرت کے نشے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سوال و جواب کی نشست کا آغاز کر دیا۔ پوچھا کہ اختر آپ بتائیے کہ فلاں 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 شعراء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ میرے پائے کے نہیں ہیں،
کہا کہ فلاں شاعر کے بارے کہا کہ وہ ہمارے بچے ہیں ابھی، کہا کہ فلاں حکمہ کے بارے میں کیا کہتی کہ ان کا ذکر یہاں پر عبث ہے، کہا کہ فلاں فلاسفرز کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہا کہ آج اگر وہ ہوتے تو میری مجلس میں بیٹھے ہوتے۔ بغض باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان نوجوانوں نے اختر شہرانی سے پوچھا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اختر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، جام پھینکا اور چھڑی سیدھی مد مقابل کے سر پہ دے ماری اور کہا کہ بدبخت، اس ناپاک مجلس میں اس مقدس ہستی کا نام لینے کی بھی تمہاری کیسے جرت ہوئی؟ ہمارے پاس ایک آخری سہارا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ وہ بھی ہم سے چھین جائیں، وہ بھی ہم سے چھوٹ جائیں، ہم اس سے بھی تہے دامن ہو جائیں؟ اے بدبخت، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد باقی ماندہ زندگی اختر شہرانی نے ایک اچھے سچے پکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں زندگی بسر کی۔ حالیہ دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کے سبب پورے عالم اسلام میں ایک غصے کی لہر جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم بدکار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کسی صورت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ دنیا ہمیں اس وقت جو ہے وہ ٹالرنس کا درس دے رہی ہے، یہ دنیا اس وقت ہمیں جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کا درس دے رہی ہے۔ یور ٹالرنس اینڈ یور فریڈم آف سپیچ از مائی فٹ۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کبھی بھی کسی کو اس فریڈم آف سپیچ کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ پوری دنیا کان کھول کے بات سن لے کہ اس معاملے میں آپ ہمیں عدم برداشت ہی پائیں گے، اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قلب و جگر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت سے سرشار فرما دے کہ جو اس کے یہاں مطلوب اور محبوب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔